وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. پیارے بچوں اور بچیوں، تین باتیں اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے ہمارے ظفر بھائی نے پوری بات آپ کے سامنے رکھی. میں درجن بھر سے زیادہ پروگرام ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شاید میرے ہو چکے ہوں، اور ان کی خدمات سے اور وہ جو کر رہے ہیں میں خود بہت زیادہ متاثر بھی ہوں، اور میں جگہ جگہ اپریشیٹ کرتا ہوں. اور اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی پوری ٹیم جو ہے اور ڈاکٹر صاحب سمیت یہ محبت سے بڑھ کر مجھ سے عشق کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان. ان کی بڑائی ہے، ان کا بڑا پن ہے. تو جگہ جگہ ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ وقت نہ ہونے کے باوجود بھی جوائن کروں کسی نہ کسی طرح، اور جہاں یہ ہوتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے. تین باتیں بیٹا زندگی میں بہت اہم ہیں، اور ان تین باتوں کو اپنے ساتھ آج آپ لے کر جائیے گا. اور لے کر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان باتوں کو صرف سوچیے گا نہیں، بلکہ ان کو عمل میں لائیے. پہلی بنیادی بات وہ یہ ہے کہ انسان کا ایک دائرہ اختیار ہوتا ہے. دائرہ اختیار کا مطلب بہت آسان زبان میں یہ ہے، انسان اپنی محنت اور کوشش اور لگن اور ایفرٹ سے بہت کچھ کر سکتا ہے. ایک آدمی 20 کلو وزن بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہمت کرے تو 50 کلو بھی اٹھا سکتا ہے. آپ لوگ 2 گھنٹے بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں تو 4 گھنٹے بھی پڑھ سکتی ہیں. یہ سب ہو سکتا ہے. تو یہ انسان کا دائرہ اختیار ہوتا ہے، یعنی اس کی محنت کا میدان ہوتا ہے. حقیقت میں اگر آپ غور کریں یہاں پر، تو میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دینا ہوں آپ کو. اگر آپ اپنے آپ کا استعمال کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کا استعمال کا مطلب اپنے وقت کا استعمال کرنا شروع کریں، تو آج 7 فروری ہے. 7 فروری سے اگلی 7 فروری تک اگر ہم زندہ رہے اور آپ سے ملاقات ہوئی، میں نے صرف ایک بات پر عمل کر لیا، تو آپ کی پرسنالٹی میں جو گرومنگ ہوگی اور آپ کی شخصیت میں جو نکھار آئے گا اور آپ اپنے اندر جو امپروومنٹ محسوس کریں گے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ مجبور ہوں گے اس بات پر کہ آپ کسی نہ کسی طرح مجھ سے رابطہ کریں اور کہیں کہ آپ نے جو ایک بات بتائی تھی اس نے ہماری زندگی کے رخ کو موڑ دیا. لیکن یہ بات میں تب کہوں گا جب آپ ارادہ کریں کہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ. تو عمل کریں گے انشاءاللہ. آپ اس کو پریکٹیکل میں لانے کے لیے پہلے یہ ارادہ کریں کہ مجھے 1 گھنٹہ دیں گے. مطلب مجھے نہیں دیں گے، آپ اپنے آپ کو 1 گھنٹہ دیں گے. 1 گھنٹہ. اس 1 گھنٹے میں اگر آپ نے محنت شروع کی اور آپ نے کچھ پڑھنا شروع کیا، تو 1 گھنٹے میں ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ، اور جس کو بھی پڑھنے کا شوق ہے وہ 20 صفحے پڑھ سکتا ہے. کتنے صفحے؟ 20 صفحے. اور وہ اگر 20 صفحے پڑھنے کی عادت ڈالے گا تو وہ مہینے میں 600 صفحات پڑھ لے گا، یعنی ایک بک 1 مہینے میں ختم کر لے گا. پھر اس کے بعد اگر اس کی زندگی کو آپ اسی طرح ناپنا شروع کریں گے تو وہ 1 سال میں تقریباً 72,000 صفحے پڑھ چکا ہوگا. اور 72,000 صفحے کا مطلب آپ سمجھ رہے نا، آپ کی پرسنالٹی یہاں سے یہاں تک پہنچ چکی ہوگی. تو کیا آپ کے پاس اپنے آپ کو بدلنے کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے 1 گھنٹہ اور 60 منٹ نہیں ہے؟ اگر ہیں تو آج سے اپنے آپ کو اس کام پر لگائیے کہ آپ کم سے کم دن میں 1 گھنٹہ دے کر پڑھنا شروع کر دیں گے. کریں گے انشاءاللہ. یہ انسان کا دائرہ اختیار ہے، یعنی وہ جو کچھ کر سکتا ہے اس میں اپنا بیسٹ پاسبل دینے لگے. مجھے پڑھے ہوئے کی زمانہ گزر گیا. 2003 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا ہوں. اس کے بعد پھر میں نے ہائی اسکول اور انٹر اور بی اے اور ایم اے اور پھر ایم اے یہ سب کیا. لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں
میں آج بھی اگر کسی دن 3 سے 4 گھنٹے پڑھتا نہیں ہوں تو مجھے یہ لگنے لگتا ہے کہ آج کا دن خالی چلا گیا. میں ساری اپنی مصروفیات کے باوجود کم سے کم 2-3 گھنٹے کا وقت نکال لیتا ہوں. آج مجھے یہاں آنا تھا تو میں نے اندازہ کر لیا کہ پروگرام ختم ہونے میں 1 بجے گا، کون بنیں گے، تو پھر مجھے وقت نہیں مل پائے گا. تو میں نے اپنے کوٹے کا پڑھنا جو تھا وہ صبح بیٹھ کر پورا کر لیا اور میں 2 سے 2.5 گھنٹے صبح اپنا کام کر کے چلا آیا. تو بیٹا اگر زندگی میں آگے جانا ہے تو آپ کو کتاب کو ہاتھ میں لینا پڑے گا. اور کتاب جب آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو 2 جملے یاد رکھیے گا: مور ریڈ مور لرن. آپ زیادہ پڑھیں گے تو زیادہ سیکھیں گے. اور دوسری بات یاد رکھیے گا: ریڈرز آر لیڈرز. یہ میرا بہت پرانا جملہ ہو سکتا ہے کسی اور کا بھی ہو. آپ پڑھیں گے تبھی آپ اس سماج کو، اس معاشرے کو، اس پورے کے پورے ملک کو، اپنے دین کو آگے لے جانے کی پوزیشن میں آ پائیں گے. اور سب سے بڑا رول اس میں آپ کا. آگے بات سمجھ میں، یہ دائرہ اختیار ہے اور میں اس میں ایک بات کہہ کے اگلے چیپٹر پہ پہنچوں گا یا اگلے پوائنٹ پہ پہنچوں گا. اور وہ بات یہ ہے کہ ایک انسان کتنا کر سکتا ہے. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں ایک بزرگ شخصیت کی، جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ہمارے بزرگوں میں، اور کوئی ان کو زیادہ دور نہیں گزرا، ابھی قریب میں انتقال ہوا ہے. ہماری ان سے ملاقات ہے، ہم ان کے پاس جاتے تھے، ہم ان کے پاس اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے. ان کی بڑی توجہات ہم کو حاصل تھی. شیخ الحدیث حضرت مولانا یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، ابھی انتقال ہوا 4 سال پہلے ان کا. بہت جانا ہوا، بہت اٹھنا بیٹھنا ہوا. میں آپ کو ان کی زندگی کے اگر حالات بتاؤں کہ وہ بچہ جو ایک بہت چھوٹے سے خاندان سے آیا، جس کا باپ کسان تھا، جس کے پاس اس کو پڑھانے کے پیسے کوئی نہیں تھے، وہ بچہ صرف اپنے پاس ایک کرتا اور ایک پیجامہ رکھتا تھا، ایک لنگی رکھتا تھا. وہ لنگی پہن کر وہ بچہ جمعے کے دن اپنے کپڑے دھوتا تھا اور دھوپ میں دوڑ لگاتا تھا کہ میرے یہ کپڑے جمعے کی نماز سے پہلے سوکھ جائیں. کسی سے زیادہ ملتا نہیں تھا، کسی سے زیادہ بولتا نہیں تھا. اس کی ایک دھن، اس کی ایک لگن، اس کا ایک ٹارگٹ تھا اور ایک ایم تھا کہ میں کسی طرح کا علم حاصل کروں. میں نے دیکھا پھر جب حضرت آخری عمر میں پہنچے تو میں نے اپنی آنکھ سے یہ دیکھا کہ حضرت کو ایک جگہ جانا تھا تو جو بلانے والے تھے انہوں نے کہا حضرت آپ کو ٹرین کے سفر میں، آپ کو گاڑی کے سفر میں پریشانی ہوگی، میں اپنا پرسنل ہیلی کاپٹر آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، آپ اس سے ہمارے یہاں تشریف لائیے. میں نے یہ دیکھا کہ جب حضرت عرب تشریف لے جاتے تھے تو عرب علماء حضرت کے سامنے ٹکٹکی باندھ کر بیٹھ جاتے تھے. اور وہی بچہ جو گرمی میں اپنے کپڑوں کو سکھانے کے لیے کبھی دوڑ لگاتا تھا کہ میرے کپڑے سوکھ جائیں، میں نے کارڈیئر کا چشمہ، $60 کا پین، اتنا عطر ایک مرتبہ میں، اتنا قیمتی عطر میں نے لگاتے دیکھا جو ہم مہینوں میں ختم کرتے ہیں، وہ حضرت ایک مرتبہ میں ڈالتے تھے، لگاتے تھے اور پھر اس کے بعد نکلتے تھے. اور وہ بچہ ایک دن اتنا اوپر پہنچا. یہ آپ نے سنا ہوگا ایک آدمی کا نام عتیق چکیا، بہت مشہور باہوبلی ایک نیتا ہے اور ایم پی ہیں. حضرت سے ملاقات کے لیے ایک بزرگ لے کر آئے کہ حضرت یہ حضرت عتیق چکیا صاحب ہیں. تو اس کی مونچھیں بہت بڑی بڑی تھی اور داڑھی کوئی نہیں تھی. تو حضرت نے اس کی مونچھ پکڑ کر تھپڑ مارا. بےہودہ کہیں کا بدتمیز، میرے نبی کی سنت میں ڈالا ہے اور مونچھیں بڑی کر رہا ہے اور داڑھی بنا رہا ہے. تو اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی. اور میں اپنی زندگی کی بات بتا رہا ہوں، جس وقت وہ کسی کو آنکھ بھر کے ایسے کر کے دیکھتے تھے، میں نے بڑے بڑے لوگوں کو کپ کپاتے ہوئے دیکھا ہے. بیٹا یہ محنت ہوتی ہے کہ کسان کا بچہ یہاں سے اٹھتا ہے اور اپنی محنت کے ذریعے، اور محنت وہ پوری رات کتاب کے ساتھ گزارتے تھے، پورا دن کتاب کے ساتھ گزارتے تھے. اور پھر یہ ہو گیا تھا کہ ایک دور آیا تھا کہ لوگ کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے ہو کر اگر حضرت شیخ کی کوئی رائے آ گئی کہ بھائی مولانا یونس جونپوری کیا کہتے ہیں، حضرت نے جو بات کہہ دی تو پھر بڑے سے بڑے لوگوں کو حضرت سے بات کرنے اور حضرت کی دلیل کا جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. تو بیٹا آپ یہ سب کر سکتے ہیں. آپ کو بھی 24 گھنٹے ملے تھے، انہیں بھی 24 گھنٹے ملے. آپ کو بھی 2 آنکھیں، 2 پیر، 2 ہاتھ، ناک، کان ملے، ان کو بھی ملے تھے. لیکن یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت کا استعمال کر لیا تھا. آج طے کر کے اٹھو کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو گے انشاءاللہ. زندگی میں اگر آگے جانا ہے تو یہ کرنا پڑے گا. تو یہ آپ کا دائرہ اختیار ہے، یہاں آپ کچھ کر سکتے ہیں. یہاں آپ جتنا بیسٹ پاسبل کریں اس کے نتیجے سامنے آئیں گے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے، ایک انسان کا دائرہ دعا ہوتا ہے. ایک دائرہ ہوتا ہے وہ دعا کا ہے.
وہاں دعائیں کام کرتی ہیں. اچھا یہاں جتنے آپ بیٹھے ہو مجھے بتاؤ آخری مرتبہ دعا کب مانگی تھی؟ ایک سیکنڈ کی بات بتائیے کب مانگی تھی؟ رات کو سوتے اور بتایا کب مانگی تھی؟ اچھا آخری مرتبہ دعا میں آنسو کب پھینکے؟ صبح فجر میں. اور بتائیے ماشاءاللہ اور بتائیے. نہیں لڑکوں نے تو ماشاءاللہ مانگی کوئی نہیں ہوگی کیونکہ ان کو تو سب مل چکا ہے پہلے سے, مانگنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. بیٹا دعاؤں سے وہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں جو تم اپنی طاقت سے حل نہیں کر سکتے ہو. 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے پیارے اللہ کے حضور اپنی باتوں کو کہنا شروع کر دو. اور بتاؤ اور آسان, چلتے پھرتے اللہ سے دعا مانگو. اے اللہ میرا یہ کام نہیں بن رہا ہے, اللہ یہ والا کام بنا دیجیے, اللہ اس مسئلے کو حل کروا دیجیے. دعاؤں کی قبولیت اگر دعا تمنا بنا کر مانگ لی جائے. ہم دعا مانگتے ہیں ہوٹل میں آرڈر دینے کی طرح, چائے لانا, بسکٹ لانا اور مکھن لگا دینا اور اگر جو ہے دودھ دے دینا, کافی. ہم ایسے مانگتے ہیں دعا. دعا یہ نہیں ہوتی. دعا وہ ہوتی ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا من خضعت لك رغبته. اے اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں میری رگیں پھول رہی ہیں. وفاضت لك عبرته. اے اللہ میں دعا مانگ رہا ہوں میرے آنسو لگاتار بہ رہے ہیں. وذل لك جسمه. اے اللہ میں جھکا ہوا ہوں اس وقت آپ کی طرف, آپ متوجہ ہو جائیے. اے اللہ مجھے اب آپ بتائیے حضور کو دعا کی کیا ضرورت تھی؟ رحمت للعالمین نہ جانے کیا کیا تھے آپ کو دعا کی کیا ضرورت تھی؟ تو جب حضور دعا مانگتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو نہیں مانگنی چاہیے. یہاں سجیسٹ کروں گا بیٹا ایک کام اگر زندگی میں کرو بڑی خوش قسمتی ہو. چھوٹی سی کتاب آتی ہے بہت چھوٹی سی اور ہماری گلی کے کونے میں دکان ہے وہاں مل جائے گی. اس کا نام ہے مناجات مقبول. مناجات دعا اور مقبول کا مطلب جو قبول ہوئی دعائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعائیں اس میں ہیں. مشکل سے 30-40-50 روپے کی آ جائے گی. اس کتاب کو لو بیٹا اور اس کی ایک منزل مشکل سے 5 صفحے روزانہ صبح پڑھنے کا معمول بناؤ. وہ مل جائے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر رہے ہو, کیونکہ ہم صرف اتنا ہی مانگ سکتے ہیں جتنا ہمارا دماغ کام کرتا ہے. اور حضور کو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. ان دعاؤں کی برکت سے اپنی زندگی کی تبدیلی دیکھ لینا. بیٹا یہ دعا کا دائرہ ہے جہاں مسئلے حل نہیں ہو رہے ہوتے. میں ایک بات بتا رہا ہوں بہت مزے کی, اپنی دعا کی ایک بات بتا رہا ہوں. میں دوسروں کا تذکرہ کیوں کروں اپنا کروں. 2007 کی بات ہے یا 10 کی بات ہے. اللہ نے مجھے حج کی توفیق دی. میں وہاں پہنچا تو میں جا رہا تھا. میں نے سوچا کہ آج حجر اسود کا بوسہ دینا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ. اللہ کا شکر ہے آج بھی میرے اندر طاقت ہے, تب بہت زیادہ تھی. تو میں جانے لگا اور لوگوں کو ہٹاتا ہوا وہاں پہنچ گیا. میں نے یہ سوچا کہ اب اگر میں پوری طاقت لگاؤں گا تو کسی کو تکلیف ہو جائے گی, کیونکہ وہاں پہ دھکا دینا پڑے گا اور وہاں جانا پڑے گا. میں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں ملتزم پر چلے جاتے ہیں جہاں پر لپٹ کر دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں نے کہا چلو وہاں نہیں تو باب کعبہ پر لٹک کر دعا کر لیں گے. میں دعا کے لیے آگے بڑھا اور مزے کی بات بتاؤں جب میں قریب پہنچا اور میں لوگوں کو ہٹا رہا تھا سیلاب آئے پوری طاقت کے ساتھ. جب میں آگے پہنچا اور بس میں یوں رہ گیا تھا اتنا دور اور بس یہ لگا کہ اب میں ہٹا کر پہنچوں گا. وہاں کچھ عورتیں بھی آئیں, کچھ کمزور ٹائپ کے مرد بھی آئے. میں نے کہا اب اگر انہیں میں نے ہٹا دیا تو ان کے چوٹ لگ جائے گی. تو میں نے وہاں اللہ سے کمٹمنٹ کیا. میں نے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے طاقت اور قوت دی ہے, میں جا سکتا ہوں, میں وہاں پہنچ سکتا ہوں, میں آپ سے دعا مانگ سکتا ہوں, لیکن اے اللہ آپ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو اس لیے میں یہ نہیں کر رہا ہوں. اے اللہ اب آپ مجھے ایسے موقع پر بلائیے گا جب میں یہ سب کام بہت تسلی سے بڑے آرام سے کر سکوں. میں تمہیں کیا بتاؤں پیارے رب پر کیسے قربان جاؤں. 2015 میں گیا اور وہ ملتزم جہاں آدمی پہنچنے کو کمال سمجھتا ہے وہاں 15 منٹ چمٹ کر وہ جگہ جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چپٹ کر دعا مانگی, یوں لگ کر دعا مانگی ہے, وہاں 15 منٹ چمٹ کر میں نے ایک بار نہیں کئی بار دعا مانگی. اللہ نے مجھے موقع دیا. یہ آپ کا دائرہ دعا ہے. جہاں کچھ کام کرتا نہیں ہے وہاں پر آپ کی دعائیں کام کرتی ہیں, وہاں آپ کی آہیں کام کرتی ہیں, وہاں آپ کی سسکیاں کام کرتی ہیں. بڑی طاقتور چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن, دعا جو مومن کا ہتھیار ہے. تو پیارے بچوں اور بچیوں
آج سے 2 رکعت پڑھ کر اپنے لیے مانگنا شروع کر دو، اور دیکھو جو اللہ کو دینا ہوگا وہ تمہیں مانگنے کی بھی توفیق دے دے گا، اور جو دینا نہیں ہوگا وہ مانگ نہیں پاؤ گے۔ تو وہ کتاب لو، اس کو پڑھو اور زندگی میں اس کی برکتیں دیکھو۔ تیسرا پوائنٹ اور آخری پوائنٹ، اس کے بعد ایک ہے اللہ تعالیٰ کا دائرہ، جہاں تم نہیں پہنچ سکتے، جہاں میں نہیں پہنچ سکتا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ میں کمپیوٹر پڑھوں اور کمپیوٹر پڑھ کر میں بہت بڑا انجینئر بن جاؤں، آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں انگریزی پڑھوں، انگریزی پڑھ کر بہت بڑا میں ایک ڈائریکٹر بن جاؤں، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اردو پڑھیں اور اردو کے پروفیسر بن جائیں، یہ سب ہوگا، یہ سب چیزیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا عبدی انت ترید، میرے بندے تم کچھ چاہتے ہو، انا ارید، اور میں کچھ چاہتا ہوں، اور اللہ فرمانے ولا یکون الا ما ارید، ہوتا وہ ہے میرے بندوں جو میں چاہتا ہوں، اس لیے تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں تو تمہارے ساتھ وہ ہونے لگے گا جو تم چاہتے ہو۔ تو بات بہت کلیئر ہے۔ تیسرا دائرہ زندگی کا یہ ہے کہ جہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اس دائرے کو کہا جاتا ہے تقدیر۔ آپ جینا بہت چاہتے ہیں لیکن آپ کو موت آ جاتی ہے، آپ اپنے ماں باپ کی زندگی بہت چاہتے ہیں لیکن موت انہیں آپ سے چھین لیتی ہے، آپ بہت کامیابی چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کامیابی نہیں مل پا رہی ہوتی ہے، کبھی آپ کے سامنے صبر کے حالات آ جاتے ہیں، کبھی پریشانیوں کے حالات آ جاتے ہیں۔ ان حالات میں اللہ 2 چیزیں ہم سے چاہتا ہے۔ نمبر 1، اچھے حالات آ جائیں تو اوقات سے باہر مت ہو جانا، اور اگر ناگہان حالات اور برے حالات آ جائیں تو رونا اور چلانا مت کرنا ہے یہ کیوں ہو گیا، یہ کس لیے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ نہیں، تم سمجھتے نہیں ہو، تمہاری ان تمام سوچ اور تمہاری اس تمام فکر سے بہت اوپر اللہ کی ذات ہے، وہ تمہارے ساتھ وہی کرتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ وہی معاملات کرتا ہے جس سے تمہارا فائدہ ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور بچیوں، ان 3 دائروں کو اگر کوئی سمجھ لے، پہلا دائرہ اپنی محنت کی انتہا کر دو، اپنی محنت کو انتہاؤں تک پہنچاؤ۔ تم یہاں جو بھی کر رہے ہو، دیکھو اس کا تو نام ہی عجیب ہے، میں تو اس کے نام سے ہی بڑا متاثر ہوا، فوکس۔ فوکس کا مطلب ایک چیز، آپ کا ٹارگیٹ ہے، یہ کرنا ہے، تو آپ نے اپنا ٹارگیٹ مان لیے کمپیوٹر بنا لیا، اور اگلا دور کمپیوٹر کا ہے، اگلا دور ٹیکنالوجی کا ہے، بلکہ وہ دور آ چکا ہے۔ اور میں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتا دوں، بہت زیادہ ان امپلائمنٹ ہونے والا ہے، اور وہ اس طرح ہوگا کہ جو ٹیکنیکل نہیں ہے وہ ایک کونے پر کر دیے جائیں گے، اور جو ٹیکنیکل ہے وہی آگے بڑھ پائیں گے۔ آپ کے لیے بڑا موقع ہے، ڈیٹا کا دور ہے، جس کے بعد جتنا ڈیٹا ہوگا وہ دنیا پر اتنی زیادہ حکومت کر لے گا۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، آپ پڑھیے کتاب، نوال حریری کی کتاب آئی ہے، اور اس کتاب میں اس نے لکھا ہے اگر موقع مل جائے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو ڈیٹا آپ موبائل میں ادھر ادھر کی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں وہ پڑھائی میں استعمال کریں۔ ایک کتاب ہے، سنیے گا، اس کی سمری پڑھی ہوئی ہے وہ سنیے گا، انگریزی پڑھ سکتے ہو تو پڑھیے گا، 21 لائن فار 21st سینچری، 21 لائنیں 21ویں صدی کے لیے۔ اس نے عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ آنے والا دور ڈیجیٹل ڈکٹیٹرشپ کا دور ہے، آپ سے ڈیٹا لے لیا جائے گا اور پورا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا جائے گا۔ میں نے ایک طالب علم کو، میرا شاگرد تھا، میں نے اس کو سب بتایا، یہ ساری باتیں بتائی، تو ایک دن مجھے میرا جاب کرنے لگا، کہنے لگا مولانا صاحب آپ نے جو باتیں بتائی تھیں میں آئی ٹی سیکٹر میں جا کر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اب صرف وہی آگے جا پائے گا جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اور وہی آگے جا پائے گا جس کے پاس ٹیکنیکل صلاحیت ہے، وہی آگے جا پائے گا جس کے پاس کمپیوٹر پر جس کی انگلیاں تھرک رہی ہوں اور جس کو اس میدان کی مکمل نالج ہو، وہی آگے جا پائے گا۔ میں نے کہا تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈیٹا فیس بک کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، ڈیٹا واٹس ایپ کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، ڈیٹا انسٹاگرام کے ذریعے سے لے لیا جاتا ہے، ڈیٹا ٹیلی گرام کے ذریعے سے لے لیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں لے لی جاتی ہیں، اور ان تمام چیزوں کے ذریعے صرف ایک کام کیا جاتا ہے بیٹا، صرف ایک کام، اے آئی مینجمنٹ جو ہوتا ہے نا، آرٹیفیشل جو پورا سسٹم ہے ان کا انٹیلیجنس کا، اس میں صرف وہ آپ کے دماغ کو پڑھتے ہیں کہ یہ فیس بک پر کیسے فوٹو ڈال رہا ہے، ڈال رہی ہے، یہ انسٹاگرام پر کیا شیئر کر رہا ہے، کیا شیئر کر رہی ہے، اور وہ پورا ٹارگیٹڈ ہوتا ہے، آپ کہاں چلے، کہاں بیٹھے، کہاں اٹھے،
گوگل نے میرے پاس میل بھیجا ابھی اس سال کے شروع میں، اور اس گوگل نے بھیجا آپ اس سال میں 72 جگہ گئے، 72 شہروں میں گئے، اور وہاں پر 250 نئی جگہوں پر گئے، فلاں جگہ پر آپ یہ رکے، آپ نے اتنا کار سے سفر کیا، اتنا بائک سے سفر کیا، اتنی آپ نے ٹرین سے جرنی کی۔ میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا، میری زمین نکل گئی نیچے سے۔ اسی کا نام ہوتا ہے آپ پورے طور پر ٹارگیٹڈ ہیں۔ جب آپ نگرانی میں ہیں تو پھر یہ یاد رکھیے کہ جہاں سے نگرانی ہو رہی ہے ان چیزوں پر بھی بچوں آپ کا ہولڈ ہونا چاہیے، اور اس میدان میں بجائے اس کے کہ آپ اپنا فوٹو انسٹاگرام پہ شیئر کر دیں، ایک بیہودہ سی تصویر کو لائک کر دیں، بات یہ ہونی چاہیے کہ زبان پر ذکر ہونا چاہیے، تلاوت ہونی چاہیے، عبادت ہونی چاہیے، نماز ہونی چاہیے، ذکر و دعا ہونا چاہیے، اور اپنی فیلڈ کی مہارت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اپنی فیلڈ کی کیا ہونی چاہیے؟ مہارت ہونی چاہیے، اور یہ مہارت اگر آپ کے پاس ہے تو دنیا کا کوئی غیر مسلم، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا یہودی اور عیسائی اور پارسی اور بدھسٹ وہ آپ کی صلاحیتوں کے سامنے جھکے گا، آپ کو نتمستک کرے گا۔ اور ایک مثال آپ کے سامنے موجود ہے، ہمارے ظاہر سر، آپ یہ دیکھیے کہ کس جگہ پڑھا رہے ہیں، یہ اس سے پہلے کہاں پڑھا رہے تھے؟ یہ ایک سردار کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھا رہے تھے اور کامیاب پڑھائی کرا رہے تھے۔ ان کے تو داڑھی بھی ہے، یہ تو پکے سچے مسلمان بھی ہیں۔ پھر اس نے ان کو ہائر کیوں کیا؟ اس لیے ہائر کیا کہ ان کے پاس صلاحیت ہے، کیپیبلٹی ہے، ان کے پاس پوٹینشیل ہے۔ یہ وہاں کھڑے ہو کر اپنے اس لباس میں، اپنے اس حلیے میں، یہ وہاں کھڑے ہو کر اپنے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس ایسی پڑھا لیتے ہیں کہ ان کے مقابلے کی میتھمیٹکس اس درجے میں کوئی دوسرا نہیں پڑھا سکتا۔ تو بالکل اسی طرح میرے بچوں، آپ کو یہاں کمپیوٹر کی جو بیسک نالج، یہ اعلیٰ تعلیم جو ملے، آپ اپنی چیز میں جب مہارت حاصل کر لیں تو پھر یاد رکھیے گا بڑے سے بڑا وقت کا فرعون اور بڑے سے بڑی طاقت اور بڑے سے بڑا اسلام دشمن وہ آپ کی اس مہارت کے آگے جھک جائے گا، اور وہ یہ کہے گا کہ بھائی صاحب کیا کریں، اس آدمی کے پاس صلاحیت ہی اتنی ہے کہ ہم اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر جناب نریندر دامودر داس مودی جس وقت پرائم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے یو پی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا تھا کہ جاوید عثمانی چاہیے، اور جاوید عثمانی مسلمان کیوں چاہیے؟ وہ تو مسلمان ہے، وہ تو ایک کلمہ پڑھنے والا ہے، کہ جاوید عثمانی کی صلاحیت ہی ایسی تھی کہ اس کے سامنے بڑے سے بڑے لوگوں کو جھکنا۔ صرف یہی ایک چیز ہے، صرف یہی ایک چیز ہے۔ میں نے اپنا صبح کے پیغام میں بھی ڈالا ہے، یہ بات کہہ کے میں بات پوری کر رہا ہوں۔ واٹس ایپ کا جو بنانے والا تھا اس نے فیس بک میں اپلائی کیا تھا، اس کو وہاں سے ریجیکٹ کیا گیا تھا، اور ریجیکٹ کرنے کے بعد اس کی ماں ایک جگہ سے کھانا لیتی تھی جہاں غریبوں کو کھانا دیا جاتا تھا، اور وہ جو بیٹھی ہوئی ایک عورت تھی وہ بڑی حقارت بھری نگاہوں سے ماں اور بچے کو دیکھتی تھی کہ تم تو فری کا کھانا کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ یہ دیکھتا تھا، کس نے واٹس ایپ بنا ڈالا، بڑی لمبی داستان ہے۔ واٹس ایپ بنانے کے بعد جب مارک زکربرگ نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیا اپنا واٹس ایپ بیچو گے، اس نے کہا بیچیں گے۔ کہاں بیچو گے؟ کہا میں اپنا واٹس ایپ بیچوں گا اس جگہ پر جہاں غریب بچوں کو فری میں کھانا دیا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ اس لیے، کہا یہ اس لیے کہ اس کی وجہ آپ وہاں آئیں تب بتاؤں۔ اور سارے ادھیکاری پہنچے اور اس نے سوچا تھا کہ یہ ڈیل تو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہونی چاہیے، یہ ڈیل کسی بڑی جگہ ہونی چاہیے، لیکن نہیں، یہ ڈیل یہاں ہوگی۔ وہ ڈیل ہوئی اور غالباً $2 ارب یا اس سے زیادہ کی مالیت کی وہ ڈیل تھی۔ جب اس کے چیک پر جب سائن ہوا اور سائن اس نے اپنے ہاتھ میں لیا جو واٹس ایپ کا بانی تھا، تو وہ چیک لے کر جب وہاں سے نکلا تو وہ جو عورت اس کی ماں کو کبھی چڑھایا کرتی تھی تو اس نے اس چیک کو اس کے سامنے جا کر کیسے کر کے لہرایا ہے، یہ کیا ہے، دیکھو یہ چیک ہے، کتنے کا ہے، $2 ارب یا اور زیادہ، یہ کم و بیش جو بھی مالیت ہو اس کی، یہ اتنے کا، تو اس کی آنکھ پھٹی کے پھٹی رہ گئی۔ اب اس نے مارک زکربرگ کے لوگوں سے کہا تمہیں معلوم ہے میں نے یہ ڈیل یہاں کیوں کروائی؟ یہ اس لیے کروائی، 2 وجہ تھی۔ ایک تو مجھے اپنی زندگی کے پرانے پہلو یاد رہے، ایک بات، نمبر 2 بات، دوسری بات یہ کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی کبھی کسی کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو دیکھو تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا آپ نے یہاں سے، لیکن اس ریجیکشن کے بعد جو میں نے کم بیک کیا ہے
تو آج تم میرے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے ہو. تو بس میں صرف یہی چاہتا ہوں آپ سے, بچوں سے, بچیوں سے, کہ آج ایک عزم اور حوصلہ لے کر یہاں سے اٹھو کہ کم سے کم میرے کہنے پر 1 گھنٹہ لگاؤ گے انشاءاللہ. 1 گھنٹہ, اور 1 گھنٹے میں تمہیں کیا پڑھنا ہے, کس طرح سے پڑھنا ہے, یہ ہو سکے تو اپنے سر سے پوچھو, مجھ سے رابطہ کرو, میں بتاؤں گا. شروع سے لے کر چلو, 1 گھنٹے میں 20 صفحے روزانہ. آپ دیکھو گے انشاءاللہ کہ ایک وقت آئے گا اگلے سال پہنچتے پہنچتے آپ اپنے اندر ایک ایسی تبدیلی محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ پھر اس تبدیلی کے بعد مجھے دعا دے رہے ہوں گے. اور یہ بات کہہ کے میں آج اپنی بات پوری کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک مرتبہ ایک بچی میرے پاس آئی اور اس کی بہن لے کر آئی. وہ کہہ رہے ہیں یہ بہت ذہین لڑکی ہے. میں کہا اچھا, اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنے میں بالکل مزہ نہیں آتا, یہ سوشل ورک کرنا چاہتی ہے. اب میں بڑی اللہ سے دعا کرنے لگا, میں نے کہا یار میں اس سے کیا بات کروں, اور وہ 9th اور 10th اسٹینڈرڈ کی بچی تھی. تو میں نے, اللہ نے ذہن میں ڈالا, میں نے ایک جملہ بولا اس سے. میں نے کہا بیٹا کیا تم ایک بات بتاؤ گی مجھے؟ کہ خوشی مولانا صاحب, میں نے کہا کانفیڈنس حاصل کرنے کا علم کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ بتاؤ. آپ بھی بتائیں. کانفیڈنس, خود اعتمادی, سیلف ریسپیکٹ, اس کے گین کرنے کا نالج کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بتائیں. اب آج سے کل تک سوچئے گا اور خوب سوچتی چلی جائیے گا, اور پھر اس کے بعد مجھے بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات؟ ایک بات اس شعر کے ساتھ میں آج کے اپنے اس نشست کو اور اپنی اس بات کو ختم کر رہا ہوں. یاد رکھنا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا, غریبی تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں ہے, غربت تمہاری راہ میں روڑے نہیں اٹکائے گی. تمہارے اندر اعتماد کی کمی اور اپنے ٹارگیٹ سے عشق اگر کم ہے, یہ تمہیں آگے بڑھنے سے روک دے گا. اقبال جب باہر تھے, باہر ملک تھے, میں اکثر پڑھتا ہوں یہ شعر کو, اور میں نے اپنے بڑے والے بچے کو یاد کرا دیا ہے, شاید انہیں بھی یاد ہو. وہ میں نے ایک شعر وہاں سے, انہوں نے یہاں سے حالات لکھے تو اقبال نے وہاں سے 2 شعر لکھے تھے. عجیب بات لکھی تھی, وہ تمہیں بھی سمجھ میں آ جائے تو پورا سیشن ہی وصول ہو جائے گا. اقبال نے کہا تھا دیارے غیر میں اپنا مقام پیدا کر, دیارے غیر میں اپنا مقام پیدا کر. گھر میں تو سکتا نہیں کرنے, ہماری بچی بہت پڑھتی ہے, میرے شوہر بہت اچھے ہیں, ہمارے فلانے بہت اچھے, یہ سب کرتے ہیں. اقبال کہہ رہے ہیں دیارے غیر میں جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہاری تعریف کرنے لگے. آئی بات سمجھ میں؟ دیارے غیر میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ ہے نئی صبح و شام پیدا کر. آئی بات سمجھ میں؟ اگلا جملہ یہ سب کے نام, میرے نام اور ہر ایک آدمی کے نام, ہر ایک آدمی کے نام. خلیل جبران کا جملہ گویا کہ میری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے. اس نے ایک جملہ بولا تھا, میں نے ہمیشہ بڑی شخصیتوں کو جھوپڑیوں سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے. ہمیشہ بڑی شخصیات جھوپڑیوں سے نکلتی ہوئی آئی ہیں. یہ 99% صحیح بات کہی اس نے. علامہ اقبال نے اگلا جملہ لکھا, میرا طریق راستے کو کہتے ہیں, میرا طریق امینی نہیں غریبی ہے. میرا طریق امینی نہیں فقیری ہے, یعنی غربت ہے. خودی نہ بیچ, سیلف ریسپیکٹ پہ کبھی سودے مت کرنا. وہاں کھانا اچھا ہوتا ہے, یار چلو ہم بھی دعوت میں تمہارے ساتھ بہن ہم بھی چلیں, ہمیں بھی کچھ مل جائے گا, ہے نا. اور بہن اپنے کپڑے پہننے کے لیے ہمیں دے دو تاکہ ہم پہن کر کچھ اچھے لگے. بہن تمہارے پاس یہ خودی کا سودا ہے, ہم جیسے بھی ہیں ہم اچھے, ہمیں اللہ نے جیسا بنایا ہے اچھا بنایا, الحمدللہ رب العالمین. خودی نہ بیچ, غریبی میں مقام پیدا کر. آئی بات سمجھ میں؟ کبھی اپنے سیلف ریسپیکٹ سے سودا لے. اور سیلف ریسپیکٹ یہ ہے کہ جیسا مجھے اللہ نے بنایا ہے بہت اچھا بنایا ہے. اور یاد رکھنا, جب اس جذبے اور اس حوصلے کے ساتھ تم 1 گھنٹہ دینا شروع کرو گی, یہ 1 گھنٹہ دینا شروع کرو گے, یار 1 مہینہ نہیں گزرے گا نا, تم مجھے ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے پہنچو گی نویز سر کے پاس کہ نویز سر 1 مرتبہ اور. میں گارنٹی دے رہا ہوں آپ کے ساتھ, میں گارنٹی لے رہا ہوں, میں نے اس پر خود کام کیا ہے, میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں. میں آپ سے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس اعتماد ہے, میرے پاس کانفیڈنس ہے, بس میرے پاس اور کچھ نہیں ہے.
اور میں نے یہ کانفیڈنس الحمدللہ اپنے بزرگوں کی دعاؤں اور اپنے استادوں کی دعاؤں اور ان کے سامنے بیٹھ کر پھر میں نے اپنی فراغت کے بعد 12-14 سال الحمدللہ محنت کی ہے، پڑھا ہے، اور اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی آنکھوں میں لال ڈورے ڈالے ہیں۔ میں رات بھر بیٹھ کے پڑھتا رہا ہوں۔ میری رمضان کی راتیں اللہ کا شکر ہے رمضان میں تراویح کے بعد سے، یہ سب جانتے ہیں، تراویح کے بعد سے تہجد 2 چائے کے ساتھ میری ہوتی ہے الحمدللہ، اور اس میں صرف میرا کام یہ ہے پڑھنا پڑھنا پڑھنا۔ ایک مرتبہ شروع کرو پڑھنا پڑھنا پڑھنا، ایک رٹ لگا دو پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ تم اسی جگہ کھڑے ہو کر کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی ادارے میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی ورلڈ کی بڑی یونیورسٹی کے اندر کھڑے ہو کر وہاں کے لوگوں کو خطاب کر رہی ہوگی، اور اس وقت میرا یہ جملہ یاد کرنا تمہارے کانوں میں گونج رہا ہوگا کہ کسی نے ایک صدا لگائی تھی پڑھنا ہے پڑھنا ہے پڑھنا ہے، اور ہم نے پڑھنا شروع کیا، اور پڑھتے پڑھتے آج ہم اس پوزیشن پر آ گئے کہ آج ہم لیڈ کر رہے ہیں، آج ہم آگے جا رہے ہیں، ملک کو آگے لے جا رہے ہیں، اپنی ذات کو آگے لے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہی سب سے بڑا پیغام ہے کہ اگر علم آیا تو تبدیلی آئے گی، علم آیا تو عمل آئے گا۔ اللہ مجھے بھی قبول فرمائے، تمہیں بھی قبول فرمائے۔ لیکن آج تم نے وعدہ کر لیا 1 گھنٹے کا، چھوڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں، ایسے کھانا نہیں چھوڑ کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمہیں بھی قبول فرمائے، اپنے کرم کا معاملہ فرمائے، ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، 5 منٹ کا وقت ہے، بتائیے کوئی بھی سوال وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، بتائیے جلدی سے۔ سوال ہی نہیں ہے کوئی؟ سوال کا کم ہونا زیادہ علم کی نشانی ہے، اور سوال کا زیادہ ہونا علم کی کمی کی نشانی ہے۔ تو اب اس کا مطلب آپ لوگوں کو سوال ہے، یا کیونکہ سوال ہی نہیں ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے؟ کوئی بھی سوال ہو، کیسے بھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی سوال ہو، ظاہر سر ہیں، چائلڈ لائن کے تعلق سے سوال ہو، مختار صاحب اور ہمارے پرویز بھائی بیٹھے، بتاؤ۔ ان کا سوال یہ تھا کہ سر نے بتایا کوئی بھی عمل کرو لگاتار کرو، تو اس کے بارے میں یہ ان کا سوال ہے، مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے۔ سوال کا بہت آسان جواب ہے، آپ نے کبھی پیڑ کٹتے ہوئے دیکھا ہے؟ پیڑ کاٹنے والا جب پیڑ کاٹتا ہے، کاٹتا رہتا ہے، تو اس کی پہلی کلہاڑی سے پیڑ لگاتار لگاتار لگاتار، پھر وہ آخری ایک ضرب پڑتی ہے، اس سے پورا پیڑ ٹوٹتا ہے۔ دوسری اور آسان مثال، آپ نے پتھر دیکھا ہوگا گھر پہ، جب پانی کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس پر بالٹیاں آپ ڈال لیں اثر نہیں پڑے گا۔ روزانہ روزانہ ٹپکنے والا قطرہ اس پتھر کے اندر بھی چھید کر سکتا ہے، تو پھر روزانہ کی محنت آپ کو آگے کیوں نہیں دے رہی؟ روزانہ کنسسٹنسی، میرا یہ کام ہے اور مجھے کرنا ہے کچھ بھی ہو۔ یار میں تو شادیوں میں کتاب لے کے چلا گیا ہوں، گھر والے کہنے لگے، لوگ پاگل کہنے لگے کوئی دن بعد تمہیں، میں شادیوں میں بیٹھا ہوں اور بیٹھ کر میں کونے پہ کتاب پڑھ رہا ہوں، لوگ کہنے لگے تمہیں کچھ دن بعد پاگل کہا جانے لگے اگر تم اسی طرح رہے۔ پڑھتے پڑھتے کتاب سینے پر رکھی سو گئے۔ آج بھی ہماری بیوی کا بڑا کامن جملہ ہے، ہماری بیگم کا، کہ وہ میرے کمرے میں کتابیں لگی تو ایک جملہ بولتی ہے، کسی کی ایک سوتن ہوتی ہے، میرے سوتنوں سے یہ کمرے بھرا ہوا ہے۔ آئی سمجھے بات؟ یہ اس بات کو سمجھنے کے لگاتار کام کریں گے انشاءاللہ۔ اور کوئی جلدی سے بتاؤ، کوئی سوال، کوئی بھی جلدی سے، کوئی بھی سوال ہو پوچھیے، ارے کچھ پوچھ لو پیچھے والوں۔ لڑکوں کے پاس سوال نہیں ہوتے، لڑکوں کے پاس نہیں ہوتے، بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ اور کوئی بات نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اپنے کرم سے اپنے فضل سے محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ پورے بیان میں کچھ یاد نہیں رہا مت رکھنا، 2 باتیں ضرور یاد رکھنا، 1 گھنٹہ اور دعا، 1 گھنٹہ اور دعا۔ دیکھو تمہاری شخصیت کے اندر کیسے نکالا ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔